السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز معقر علماء کرام، دور اور پاس میں بیٹھے ہوئے پیارے پیارے سامعین، باہر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، نوجوان دوستو، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مستقبل کے ہونہار بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا کرم اور ان کی نوازش ہے کہ آج پیغام انسانیت کانفرنس میں ہم سب بیٹھ کر کے سننے اور سنانے کا یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر و احسان کے بعد میں اپنے تمام اخوان کا، جس نے اس مجلس کو منعقد کیا، تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، اور آپ حضرات کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اس مجلس میں تشریف لا کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائے، جتنے بھی سننے والے سنانے والے، اللہ سبوں کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما اور سبوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی،
آج معاشرے اور سماج کے اندر ہم اور آپ جب چلتے ہیں پھرتے ہیں رہتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کامیاب کیسے ہوگی؟ اور یہ سوال صرف عالم دین کا نہیں، حفاظ کرام کا نہیں، بلکہ جتنے بھی اس دھرتی کے اوپر رہنے والے انسان ہیں سبوں کو غور کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کامیاب کیسے ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کتنی قسمیں، زندگی کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک تو زندگی کی وہ پہلی قسم یہ ہے جس میں ہم اور آپ اس دھرتی کے اوپر چل پھر رہے ہیں، ہم اور آپ زندگی کاٹ رہے ہیں، ہم اور آپ سماج اور معاشرے کے اندر پل رہے ہیں، پھول رہے ہیں۔ ایک یہ زندگی ہے، ابھی ہم بحیات ہیں، یہ زندگی ہے۔ اور دوسری زندگی جب ہماری اور آپ کی روح قبض اور سے پرواز کر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم کو اور آپ کو قبر کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ دوسری زندگی برزخی زندگی ہوگی، قبر کی زندگی ہوگی۔ اور تیسری زندگی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوسرے سور کے بعد سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد یا تو وہ انسان جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، تیسری وہ زندگی ہوگی۔ یہ تین قسم کی زندگی، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کس زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس زندگی کے متلاشی ہیں، کس زندگی کو کامیاب بنانے کے خوگر ہیں۔ پیارے پیارے سامعین، ہمیں اور آپ کو ضرورت یہ ہے، یہ جو جس روئے زمین کے اوپر ہم اور آپ چل رہے ہیں، پہلی زندگی ہے، اس کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ دوسری زندگی جو برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، اس کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ اور آخری جو زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، یا تو وہ جنت کی زندگی ہے یا جہنم کی زندگی ہے۔ ہم اور آپ کو جنت کی زندگی کو پانے کے لیے وہ اس زندگی کو کامیاب بنانا۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، ہم اور آپ اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم اور آپ کو گناہوں سے بچنا ہوگا، گناہوں سے اجتناب کرنا ہوگا، گناہوں سے متنفر ہونا ہوگا، گناہوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کس چڑیے کا نام ہے؟ گناہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اللہ ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نواس بن سمعان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم علیہ الرحمہ اس حدیث کو اپنے مسلم کے اندر لائے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم۔ حضرت نواس بن سمعان اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کسے کہتے ہیں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اللہ ذرا غور کرو۔ پیغام انسانیت کانفرنس میں آنے والے پیارے پیارے سامعین، کیا ہمیں یہ توفیق ملتی ہے ہم کسی عالم دین سے سوال کریں، مولانا صاحب، مولوی صاحب یہ بتائیے گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، نیکیوں کی طرف بڑھے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، نواس بن سمعان، اللہ کے نبی نیکی کسے کہتے ہیں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ وقال، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اے نواس بن سمعان سنو سنو، غور سے سنو، نیکی کسے کہتے ہیں؟ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آج معاشرے اور سماج سے اخلاق نام کی چیز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی بھائی کے اندر اختلاف ہے،
पड़ोसी भी नहीं बन रहे हैं। आज अखलाक नाम की चीज खत्म है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया जाता है, आपसे पूछा जाता है, अल्लाह के नबी हम नेकी चाहते हैं, हम नेकी करना चाहते हैं, आप नेकी का काम बता दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, नेकी अच्छे अखलाक का नाम। ऐ पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने वाले लोगों, इस हदीस को अपने ज़हनों में बिठाओ, इस हदीस को अपने ज़हनों में बिठाकर यहाँ से हदीस को लेकर के आप जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जिंदगी कामयाब जिंदगी हो जाएगी, आप कामयाब हो जाएंगे दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, हजरत नवास इब्ने समान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, उसका सवाल का जवाब दे रहे हैं। ऐ नवास इब्ने समान, नेकी तो ये अच्छे अखलाक का नाम ये नेकी है, और गुनाह किसे कहते हैं? सुनो सुनो गौर से सुनो, गुनाह किस चीज का नाम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाह उस चीज का नाम है जो तुम काम करने जा रहे हो, जो काम तुम करने जा रहे हो वो तुम्हारे दिल में खटक पैदा हो जाए, खटक पैदा हो जाए, समझ जाना कि यही गुनाह के काम है जो तुम काम करने जा रहे हो। ये देखते हो ये काम तो कोई देख तो नहीं रहा है, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से जो काम तुम करने जा रहे हो वो काम तुम्हारे ज़हनो दिमाग के अंदर ये है, जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो कोई देख तो नहीं रहा है, यही गुनाह के काम है, यही गुनाह है, तुम्हारे दिल में खटक पैदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर सी तारीफ आपने बयान फरमा दी जो जामे और माने हैं, ना और ज्यादा बढ़ाने की गुंजाइश और ना ज्यादा घटाने की गुंजाइश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, आए लोगों सुनो गौर से सुनो, ये गुनाह के काम है, ये नेकी का काम है। अगर कोई सबसे गुनाह करता चला जाए, नेकी ना करे, गुनाह पे गुनाह करता चला जाए, नुकसान क्या होगा? आपको एक मिसाल दे के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टेबल रखा हुआ है, बीच में कांच का गिलास है, उस टेबल को धक्का दे, एक धक्का दे, दो धक्का दे, तीन धक्का दे, आहिस्ता आहिस्ता गिलास आज तक किनारे होता चला जाएगा। अनकरीब ये गिलास खत्म हो जाए, गिरने के करीब होगा, लेकिन आपको एहसास हो चला, चार धक्का दिए, पांच धक्का दिए, एक और धक्का देंगे तो ये गिलास खत्म हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह गिर जाएगा। आपने उस गिलास को उठा करके बीच में रख दिया, अब वो गिलास टूटने से बच जाएगा, वो गिलास टूटने से बच जाएगा। प्यारे सामीन, आप समझ रहे होंगे आप मिसाल से क्या समझाना चाहते हैं? अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, मिसाल से ये समझाना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में ये गुनाह धक्का दे रहा है, एक धक्का दे रहा है, दो धक्का दे रहा है, आप गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं, और ये धक्का कहाँ दे रहा? धक्का देते देते ये गुनाह आपको जहन्नम के करीब ले जा रहा है। जहन्नम में आप गिरने ही वाले हैं, लेकिन आपको एहसास पैदा हो जाए, आप ये सोचने लगे ना 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 हम तो गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं, ये गुनाह और गुनाह करेंगे जहन्नम में गिर जाएंगे। मेरे प्यारे प्यारे सामीन, एहसास पैदा हो जाए और आप गुनाह को छोड़ करके आप तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगने लगेंगे। प्यारे प्यारे सामीन, जिस तरह से गिलास गिरने से बच जाता है, जिस तरह से गिलास टूटने से बच जाता है, उसी तरह से वो इंसान जो गुनाह पे गुनाह करते चला जाता है और उसे एहसास होता है और उसके बाद वो गुनाह को छोड़ देता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिरियावज़ारी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ करके उसे जन्नत में पहुंचा देता है। प्यारे प्यारे सामीन, जरा गौर करो, पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने वाले सामीन व सामियात, एक और हदीस की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। इब्ने माजा की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअलमन अक़वाम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामत। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरे साथियों, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मैं ऐसे लोगों को भी पहचानता हूँ जो मेरी कौम में से बहुत सारी नेकियां लेकर के आएंगे, पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, हवा मंसूरा कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला उनको नेकियों को कोई सिला नहीं देगा, बदला नहीं देगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, हजरत सौबान इस हदीस के रावी हैं, सवाल करते हैं, या रसूल
ہے صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا وجلہم لنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہوں گے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں کر کے وہ آئیں گے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو کوئی بدلہ نہیں دے گا, ان کو صلہ نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ ذرا غور کرو. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انکم اخوانکم, اے زبان سنو سنو غور سے سنو, وہ تمہارے بھائی میں سے ہوں گے, وہ تمہارے خاندان میں سے ہوں گے, وہ تمہارے قریے میں سے ہوں گے, وہ تمہارے ساتھیوں میں سے ہوں گے, وہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر نماز پڑھنے والے ہوں گے. آج تو ہم 5 وقت نماز تو چھوڑو, تہجد تو چھوڑو, آج ہم نام کے مسلمان ہیں, ہمارا نام زید ہے, ہمارا نام اسلم ہے, اکرم ہے, ہم تو سوچتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں کر کے آنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا, ہوا منصورہ کر دے گا. حضرت زبان جب سوال کرتے ہیں کون لوگ ہوں گے, آپ نے فرمایا تمہارے قبیلے کے لوگ ہوں گے, تمہارے خاندان کے لوگ ہوں گے, تمہارے بستی کے لوگ ہوں گے, تمہارے بھائی ہوں گے, تہجد پڑھنے والے ہوں گے. لیکن سنو غور سے سنو, جب وہ تنہائی میں ہوں گے, جب وہ اکیلے میں ہوں گے, تنہائی میں ہوں گے تو وہ میرے بھائیوں تنہائی میں ہوں گے تو پھر وہ غلط کام کرنے لگیں گے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. پیارے پیارے سامعین, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نیکیوں کا کام کریں, گناہوں سے بچیں, اور ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے توبہ کو لازم پکڑنا ہوگا, توبہ استغفار کرنا ہوگا. اللہ ذرا غور کرو, ہماری زندگی کامیاب کیسے ہوگی؟ ہماری زندگی کامیاب اس وقت ہوگی جب ہم توبہ استغفار کریں, اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کریں, معافی مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. لوگو آج اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتے, آج اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار نہیں کرتے. ہم بسوں میں, بھیڑ میں, ٹرین میں اگر کسی کا پیر ہمارے پیر سے ٹکرا جائے ہم کہتے ہیں سوری, معاف کر دو, لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے اگر غلطی کرتے ہیں معافی نہیں مانگتے. اللہ فرماتا ہے توبو الی اللہ جمیعا, اے مومنوں, اے مسلمانوں, توبہ استغفار کرو, توبہ استغفار کرو. کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون, کامیاب ہو جاؤ گے. تمہاری زندگی, تم اپنی زندگی کو کامیاب بنا لو گے, دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. پیارے پیارے سامعین, پیغام انسانیت کانفرنس میں یہ پیغام لے کر کے جائیں, ہم نیکی سے نیکی کو کرتے رہے, نیکی پہ سبقت کریں اور گناہ سے بچتے رہے. جب تک گناہ سے نہیں بچیں گے اور نیکی کا کام نہیں کریں گے تب تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. پیارے پیارے سامعین, آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب قدیر ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.